بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی مبارک پر ایک ہلکی سی نظر ڈالیں گے۔ آپ کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل وہ عفت و پاکدانی کے باعث عہد جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد ہے اور والدہ کا اسم مبارک فاطمہ بن زاہدہ ہے۔ آپ کے والد قبیلہ کی ممتاز حیثیت کے حامل اور مکہ کے اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوان ہوئی تو ان کے والدین نے ان کی شادی ابو خالہ بن زرارہ تمیمی سے کی۔ ان سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حارث۔ کچھ عرصے بعد ابو خالہ بن زرارہ تمیمی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عتیق بن عابد مخرومی کے نکاح میں آئیں۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ اس لڑکی کے نام کی وجہ سے آپ ام الہند کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ ہند نے ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ نہایت فصیح و بلیغ شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک رہے اور شہید بھی ہوئے۔ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کامیاب اور متمول تاجرہ، قارن اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غربت پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار مکہ مکرمہ کے شریف ترین، معزز اور مالدار خواتین میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ کے دوسرے تاجروں کے ساتھ مل کر بطور مداربت تجارت کرتی اور اپنے تجارتی مال کو مکہ مکرمہ سے باہر بھیجا کرتی تھیں۔ آپ اپنے نمائندوں کو سامان تجارت دے کر روانہ فرماتی۔ جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتے ان کی 2 صورتیں تھیں، یا وہ ملازم ہوتے یا انہیں اجرت یا تنخواہ مقرر کی جائے۔ نفع و نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نہ نصب 1/3 یا 1/4 مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے۔ بصورت نقصان ساری ذمہ داریاں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہوتی۔ حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور دیانت کا علم ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جایا کریں۔ میں اب تک دوسرے تاجروں کو منافع میں سے جس قدر حصہ دیتی تھی ان سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوں گی اور اپنے غلام میسر بھی کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجویز منظور فرمائی اور ان کا مال لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ دونوں شام آئے، وہاں نستور راہب کے خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سائے میں آرام فرمایا۔ راہب نے پوچھا، یہ ہستی جو درخت کے نیچے آرام فرما رہی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ اہل حرم کے ہاشمی قریش خاندان کی ایک صالح، امانت دار اور سچے انسان ہے۔ راہب نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، یہ سرخی کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی۔ نستور نے کہا، یہ پیغمبر ہے اور سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ راہب نے آگے یہ بھی کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص آج تک آرام نہیں فرما رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں جو مال لائے تھے بیچ دیا اور جو خریدنا تھا وہ خرید لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس پلٹے۔ میسرہ بھی ہمراہ تھا۔ دوپہر اور سخت گرمی کے وقت میسرہ کو کیا دکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب اس کے دل نشیں ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔
جب قافلے نے اپنا تجارتی سامان فروخت کر کے فراغت پائی تو مال میں معمول سے دو چند نفع ملا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس کے سفر پر روانہ ہوئے تو ظہر کے وقت مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالا خانے پر بیٹھی ملاحظہ فرما رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تشریف لا رہے ہیں اور دو فرشتے ادھر ادھر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی عورتوں کو یہ نظارہ دکھایا تو وہ بھی اس دلکش منظر کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ میسرہ جو ہم سفر تھا تو اس نے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا کہ میں یہ منظر سارے راستے دیکھتا آ رہا ہوں۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ باتیں بھی بیان کر دی جو مذکور راہب نے کہی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو معاوضہ مقرر کر رکھا تھا تجارتی قافلے کے دو چند منافع کی وجہ سے آپ کا منافع بھی دو چند کر دی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر میں اتر آیا ہے اور اس کا نور ان کے گھر میں پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئے تو یہ خواب اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ اس نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ ابھی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے نکاح کریں گے تھا۔ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دوسرا شوہر جب فوت ہو چکا تھا تو مکہ مکرمہ کے بہت سے شریف خاندانوں کے لوگ آپ سے شادی کے خواہش مند تھے اور سب نے مال و زر بھی پیش کیے، مگر آپ نے کسی کی تجویز قبول نہ کی مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرافت، نسب، امانت، حسن اخلاق اور راست بازی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے خواہش ظاہر کی۔ جب خود حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس پیشکش کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے کیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رشتے کا پیغام لے کر خویلد ابن اسد کے پاس گئے جسے انہوں نے قبول کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے اور عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آیت مبارکہ کو لے کر لوٹے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک مضطرب تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے احوال بیان کیا اور ان سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اضطراب جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرشتے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کسی جان لیوا خوف کا اظہار فرمایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں عرض کیا نہیں نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشقت سے بچائے گا۔ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، اہل قرابت سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی امداد فرماتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 3۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے فرزند ارجمند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا نام سے کنیت رکھتے تھے یعنی ابو القاسم۔ ان کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئیں، پھر حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر حضرت سید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جن کا لقب طیب و طاہر تھا۔ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پہلی عظیم خاتون اول
جن پر اسلام کی حقیقت سب سے پہلے روشن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنا تمام مال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر خرچ کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج پاک میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی جتنی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر غیرت کی۔ حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا بہت ذکر خیر فرماتے تھے، بہت مرتبہ بکری ذبح فرماتے، پھر ان کے اعضاء کاٹتے اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھیج دیتے۔ تو میں کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کر دیتی کہ گویا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں میں جو عرصہ حیات تنگ رہا، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ثابت قدمی کے ساتھ ان تکالیف کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصال فرما گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں مددگار اور غم کے ساتھ اٹھ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صدمات کا بے حد اثر لیا اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ تدفین کے وقت ان کی قبر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود لحد پاک میں تشریف لے گئے اور پھر اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے سپرد فرما دیا۔